السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے قیمتی اور کامیاب کمپنی ایپل کے بارے میں۔ آخر ایپل ایسی کون سی حکمت عمل استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کی امیر ترین کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے؟ ایک گیراج سے شروع ہونے والا سفر دنیا کی سب سے طاقتور کمپنی تک کیسے پہنچا؟ آئیے جانتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ 1976 میں امریکہ کی ایک چھوٹی سی گیراج میں کھڑے ہیں۔ یہ دو نوجوان دوست اسٹیو جابز اور اسٹیو وزنیاک ایک خواب پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ بڑی فیکٹری تھی، نہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، لیکن ان کے پاس ایک ایسا ویژن تھا جو دنیا بدلنے والا تھا۔ ایپل کی بنیاد 1976 میں رکھی گئی۔ اس وقت کمپیوٹر صرف بڑی کمپنیوں اور اداروں کے لیے ہوتی تھی۔ عام لوگوں کے لیے کمپیوٹر خریدنا اور استعمال کرنا بہت مشکل تھا۔ ایپل نے اس مسئلے کو سمجھا اور ایسے کمپیوٹر بنائے جو عام لوگ بھی استعمال کر سکیں گے۔ ایپل دوم کمپنی کی پہلی بڑی کامیابی ثابت ہوا۔ لاکھوں لوگ اس کمپیوٹر کو خریدنے لگے اور تیزی سے ترقی کرنے لگے۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ مشکل بھی آتی ہے۔ 1985 میں کمپنی کے اپنے ہی بورڈ نے اسٹیو جابز کو ایپل سے نکال دیا۔ یہ ایپل کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ جابز کے جانے کے بعد کمپنی کی ترقی سست پڑ گئی اور کئی غلط فیصلوں نے ایپل کو نقصان پہنچایا۔ 1997 تک صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ایپل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اسی وقت اسٹیو جابز دوبارہ کمپنی میں واپس آئے۔ ان کی واپسی ایپل کی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ ثابت ہوا۔ جابز نے واپس آتے ہی کمپنی کی غیر ضروری مصنوعات بند کر دی اور صرف چند بہترین مصنوعات پر توجہ دی۔ ان کا مقصد صرف چیزیں بنانا نہیں تھا بلکہ بہترین تجربہ دینا تھا۔ 2001 میں ایپل نے آئی پاڈز لانچ کیا۔ اس چھوٹے سے ڈیوائس نے موسیقی سننے کا انداز بدل دیا۔ لوگ ہزاروں گانے اپنے جیب میں لے کر گھوم سکتے تھے۔ چند ہی سالوں میں لاکھوں آئی پاڈز فروخت ہوئے۔ پھر آیا 2007، وہ سال جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا بدل دی۔ اسٹیو جابز نے دنیا کے سامنے پہلا آئی فون پیش کیا۔ اس وقت مارکیٹ میں نوکیا اور بلیک بیری جیسی کمپنیاں راج کر رہی تھیں۔ لیکن آئی فون صرف ایک فون نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا کمپیوٹر تھا جو آپ کی جیب میں آ سکتا تھا۔ ٹچ اسکرین، جدید ڈیزائن، آسان استعمال اور طاقتور سافٹ ویئر نے آئی فون کو دنیا کا سب سے مقبول اسمارٹ فون بنایا۔ ایپل کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کی ایکو سسٹم ہے۔ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ ایئر پاڈز، ایپل واچ، میک بک اور آئی پیڈ بھی استعمال کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار ایپل کا صارف بننے کے بعد اکثر کمپنی کے دوسرے پروڈکٹس بھی خریدتے ہیں۔ ایپل صرف مصنوعات نہیں بیچتی بلکہ ایک مکمل تجربہ فروخت کرتی ہے۔ کمپنی کا دوسرا بڑا راز اس کی برانڈ ویلیو ہے۔ دنیا بھر میں لوگ ایپل کو معیار، جدت اور وقار کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایپل اپنی مصنوعات دوسری برانڈز کے مقابلے میں زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں اور پھر بھی لاکھوں لوگ انہیں خریدتے ہیں۔ آج ایپل صرف آئی فون سے پیسے نہیں کماتی، کمپنی کی سروسز جیسے ایپل ایپ اسٹور، آئی کلاؤڈ، میوزک اور ایپل ٹی وی بھی اربوں ڈالر کی آمدنی پیدا کرتی ہے۔ یہ آمدنی مسلسل آتی رہتی ہے جس سے کمپنی مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ ایک اور اہم وجہ ایپل کی سپلائی چین ہے۔ کمپنی خود زیادہ تر مصنوعات تیار نہیں کرتی بلکہ مختلف ممالک میں موجود مینوفیکچرنگ پارٹنرز کے ذریعے مصنوعات بنواتی ہے۔ اس حکمت عملی سے اخراجات کم ہوتے ہیں اور منافع زیادہ ہوتا ہے۔ ایپل کے پاس سینکڑوں ارب ڈالر کا نقد سرمایہ بھی موجود رہتا ہے۔ یہ رقم کمپنی کو تحقیق، نئی مصنوعات اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز پر سرمایہ کاری کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آج ایپل کی مارکیٹ ویلیو کھربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ایپل کی مصنوعات استعمال کرتی ہے اور کمپنی ہر سال اربوں ڈالر کا منافع کماتی ہے۔ ایپل کی کامیابی سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ صرف اچھی مصنوعات بنانا کافی نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے جدت، بہترین معیار، مضبوط برانڈ، صارفین کا اعتماد اور طویل مدتی ویژن ضروری ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی گیراج سے شروع ہونے والی کمپنی نے یہ ثابت کر دیا کہ بڑا خواب، درست حکمت عملی اور مسلسل محنت دنیا کے سب سے بڑی کامیابیوں کو جنم دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس کمپنی یا شخصیت پر دیکھنا چاہتی ہیں۔ اللہ حافظ۔